الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وقال ربکم ادعونی استجب لکم وقال تعالی فی مقام آخر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ او کما قال۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو محتاج پیدا کیا ہے، تو انسان کے ساتھ اللہ نے ضروریات بھی رکھی ہیں، اور جتنی بھی حاجات اور ضروریات ہیں ان کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور یہ اختیار اللہ بندوں کو بھی دے سکتے تھے، لیکن بندوں کو اس لیے نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی نفسیات سے واقف تھے کہ یہ کیا کرنے والے ہیں، اس لیے ساری اختیارات اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ ہر آدمی، ہر انسان دنیا میں مجبور محض ہے، حاجات کا پتلا ہے، خواہشات کا انسان پتلا ہے۔ اب یہ خواہشات اللہ ہی پوری کر سکتا ہے، تو اللہ نے مانگنے کا پھر ایک طریقہ ہمیں دیا جس کو دعا کہتے ہیں۔ آج کا موضوع گفتگو یہ ہوگا دعا کے انسانی معاشرے پر کیا اثرات ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ دو آیات میں نے پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربکم، تمہارے رب نے یہ کہا ہے ادعونی، تم مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار پہ جواب دیتا ہوں، لبیک کہتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، دوسرے مقام پر فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں تک اس میسج کو، اس پیغام کو پہنچا دیجئے۔ عنی فإنی قریب، اذا سألک، جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، مجھ سے کچھ مانگتا ہے، تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں ان کے بہت ہی قریب ہو جاتا ہوں۔ اب انسانی نفسیات یہ ہے کہ بندہ کسی سے 2-4 دفعہ چیز مانگ لے تو 5ویں دفعہ وہ سمجھ جائے گا یہ کچھ نہ کچھ مانگنے آیا ہے، تو ہم ویسے اس سے کنی کترا جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دیا؟ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، اے میرے حبیب آپ انہیں بتائیے جب یہ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں ان کے زیادہ قریب ہوتا ہوں، یہ زیادہ سوال کریں گے تو میں ان کے اور زیادہ قریب ہو جاؤں گا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ مجھ سے مانگتے نہیں ہیں، تکبر کر جاتے ہیں، تو مجھے ایسے بندے پسند نہیں ہیں۔ تو اللہ کو دعا کرنا بہت محبوب ہے، اللہ کو بندوں کو نوازنا بہت محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب چیز اللہ سے دعا کرنا ہے۔ دعا کیا ہے؟ اپنی حاجات مانگنا ہے، اپنے فائدے کی چیز ہی مانگنی نا، ہم نے جو جس کی حاجت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کو مانگنا اتنا پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت ایسے ہی فرمائی تھی کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں ہی بھلا ہے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں، جب جس بندے سے اللہ خوش ہوں گے تو اللہ اسے نوازتے رہیں گے۔ تو ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے، ہر وقت اللہ سے مانگنا چاہیے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ سے دنیا بھی مانگیں، آخرت بھی مانگیں۔ دنیا، اچھا جتنی بھی دعائیں ہیں نا قرآن کے اندر، حدیث قرآن مجید میں بھی، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ایک چیپٹر بنایا کتاب الدعوات کے نام سے، صرف جس میں دعائیں ہی شامل کی امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ دعا جس کو آپ درود کے بعد نماز میں پڑھتے تھے،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کے اگر پارٹیشن کو دیکھیں تو دنیا کو پہلے مانگا ہے، یعنی بندوں کو اللہ بندوں کی نفسیات بھی سمجھتے تھے کہ ظاہر انسان جس معاشرے میں رہتا ہے، جس سوسائٹی میں رہتا ہے، تو اس سوسائٹی کی جسمانی ضروریات کو پورا کرنا ایک بنیادی ضرورت ہے، تو دعا میں بھی پہلے اللہ نے دنیا ہی دے دی، بندے کو یہ سکھا دیا کہ تم مجھ سے پہلے دنیا مانگو، لیکن تعلیم بہت خوبصورت دی ہے، آتینا فی الدنیا حسنہ، دنیا مانگنی ہے۔ مانگنی کون سی دنیا؟ جو عافیت والی ہو، جو بھلائی والی ہو۔ دنیا میں پیسہ بھی ہے، پیسہ آپ مانگیں، ہم کیا کہیں اللہ پیسہ دے، لیکن حسنہ والا، عافیت والا پیسہ ہو جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو۔ کسی کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو ساتھ دشمنیاں لے آتا ہے، ساتھ حسد لے آتا ہے۔ اللہ سے گھر مانگا ہے، جائیداد مانگی تو کسی جائیداد کے لیے قتل ہو جاتے ہیں۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میں کیا سکھا رہے ہیں میرے بندے؟ پیسہ مانگ، عافیت والا مانگ، گھر مانگ، عافیت والا مانگ، دنیا کی متاع اولاد ہے، اولاد مانگ، عافیت والی مانگ، بیوی مانگ، عافیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری ایک فائدے کی چیز ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کی سب سے بہترین جو مال ہے وہ نیک بیوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا مال ہے، سب سے بہترین مال نیک بیوی ہے۔ تو اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے۔ چونکہ ٹائم کم ہے، باتیں زیادہ ہیں۔ دعا کن کی قبول ہوتی ہے؟ دعا کن کی قبول ہوتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، تین بندے، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے دعا کریں تو ان کی دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، یعنی دعا بالکل قبول ہوگی۔ دعوت الوالد علی ولدہ، والد کا اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا۔ اصل میں گیپ یہ ہے کہ دعاؤں سے بھروسہ اٹھ گیا ہے، دعاؤں سے بھروسہ اٹھ گیا ہے مادیت نے۔ اصل میں یہ کتاب پڑھی ہے کہ شہاب الدین صاحب سہروردی رحمہ اللہ نے لکھی، وہ بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، اس کا انگلش ٹرانسلیشن ترجمہ ہوا، تو کہتے ہیں جو دعا ہے نا، یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک لنک ہے، اسپرچول لنک، روحانی تعلق ہے، اور جس کا جتنا تعلق مضبوط ہوگا وہ لیتا جائے گا۔ اب خزانے تو سارے اللہ کے پاس ہیں، یہ ہمارا یقین بھی ہے۔ اگر تعلق مضبوط ہوگا تو آپ ہاتھ ڈال کے جو نکالنا چاہتے ہیں نکال لیں، اگر تعلق مضبوط نہیں ہوگا تو دروازے بند رہیں گے، دروازے نہیں کھلیں گے۔ والد کی دعا اولاد کے حق میں، اسی طرح والد کی بد دعا اولاد کے حق میں، اس کو بھی اللہ ریجیکٹ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ بد دعا جلدی قبول نہیں کرتے، لیکن دو دنیا میں ایسی شخصیات ہیں جو بد دعا بھی کر دینا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایک والد جو اولاد کو بد دعا دے دے وہ فوراً قبول ہو جاتی، اور دوسرا مظلوم کسی ظالم کے لیے بد دعا کر دے تو تخت شاہی بھی گر جاتا ہے چند لمحوں کے اندر۔ بنی اسرائیل میں ایک بڑھیا تھی، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، تو بادشاہ کے محل کے سامنے کوئی چھوٹی موٹی بستی تھی، تو وہاں پہ انہوں نے کوئی پروجیکٹ بنانا چاہا، تو وہاں پہ اس بڑھیا کا گھر آ گیا، اس کی جھونپڑی تھی۔ بادشاہ کا حکم تو انہوں نے گرا دیا، وہ کہیں باہر گئی ہوئی تھی، جب واپس آئی تو دیکھا اس کی جھونپڑی، اس کی وہ ساری مٹی کا ڈھیر بنی ہوئی۔ اس نے کیا کہا؟ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور یہ کہا کہ اللہ میں تو نہیں تھی، آپ تو تھے، میں تو نہیں تھی، آپ تو تھے۔ اسی وقت یہ الفاظ تھے کہ اس کا پورا محل زمین کے اندر دھنس گیا۔ ابن کثیر، اللہ آپ تو نہیں تھے، میں تو نہیں تھی، آپ تو تھے۔ اتق دعوت المظلوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے ڈرو ڈرو۔ اب مظلوم کیا ہے؟ جس کا حق مار لیا، 1 روپیہ بھی مار لیا تو وہی مظلوم ہے، میں ظالم ہوں۔ تو اگر والد دعا کرتا ہے اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوگی، بد دعا کرتا ہے پھر بھی قبول ہوگی۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ مذاق میں بھی والدین اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیا کریں۔ دوسرا دعوت المسافر، جو بندہ مسافر میں ہوتا ہے اس کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، سفر کے اندر دعا۔ تو اب سفر کے اندر دعا کب قبول ہوگی؟ جب ہمارا سفر پاک ہوگا،
سفر میں گانے نہ چل رہے ہوں، سفر میں فلمیں نہ چل رہی ہوں۔ سفر میں پہلے تو یہ سنتے ہوتے تھے کہ بندہ موت کے منہ میں بیٹھا ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم کتنے ایکسیڈنٹ ایسے ہوتے ہیں، فلمیں چل رہی ہوتے ہیں، گانے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دعا تب قبول ہوگی جب سفر ہمارا پاکیزہ ہوگا، جب سفر میں اذکار ہوں گے، جب سفر میں اللہ کی یاد ہوگی تو دعا بھی قبول ہوگی۔ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، اور مظلوم کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ کس وقت کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ مختلف اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے، سفر کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، بارش جب پڑ رہی ہو پھر دعا قبول ہوتی ہے۔ بارش پڑ رہی ہے آپ دعا مانگ لیں، بارش پڑ رہی ہے اگر نماز کا ممنوع وقت نہیں ہے تو آپ بارش کی برستی بوندوں میں صلاۃ الحاجت پڑھیں، اس کا لطف ہی اور ہے، مزہ ہی اور ہے۔ اوپر بارش پڑ رہی ہو اللہ کی رحمت اور آپ دعائیں کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس گھڑی میں بندہ جو بھی اپنے رب سے مانگ لے اللہ تعالیٰ اس کو عنایت کر دیتے ہیں، اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو جمعے کا دن تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو زیادہ اس میں روایات ہیں وہ عصر کے بعد کا وقت ہے۔ جمعے کے بعد جو عصر کا ٹائم ہوتا ہے اس میں دعائیں مانگی جائیں، اس میں ذکر کیا جائے تو وہ قبولیت کا وقت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء، اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا تین حصے گزر چکے ہوتے ہیں یعنی تہجد کا ٹائم۔ من یدعونی فاستجیب لہ، اللہ اعلان کرتے ہیں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کی حاجت کو پورا کروں۔ من یسألنی فاعطیہ، کوئی ہے سوال کرنے والا میں اسے عطا کروں۔ من یستغفر لی فاغفر لہ، کوئی ہے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ تو یہ جب تہجد کی جس کو اللہ توفیق دے دے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ سویا ہوتا ہے تو سوئے سوئے بعض دفعہ آنکھ کھل جاتی ہے، ڈھر جاتا ہے، ایک کروٹ پہ لیٹا ہوا تھا، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، آنکھ کھل گئی، تو اس وقت جو بندہ جاگ کر فوراً اس کی زبان سے نکل جائے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے جتنے بھی ہوں گے تو اللہ ان پہ معافی کا اعلان کر دے گا۔ ہم جب اٹھتے ہیں تو ہم تو فوراً موبائل کو پکڑتے ہیں، فوراً موبائل کو پکڑتے ہیں، دعائیں نہ سوتے ہوئے پڑھتے ہیں نہ اٹھتے ہوئے پڑھتے ہیں، اس لیے ہماری زندگی پہ دعاؤں کے اثرات نہیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کی دعائیں صحابہ کو سکھائیں۔ بہت مشہور واقعہ ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹی 3 دن گھر میں فاقہ، چہرہ زرد ہو گیا، کھانے کو کچھ نہیں، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکریاں آئیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ آپ کے ابا کے پاس بکریاں آئی ہیں، آپ ان سے جا کر بکریاں لے لیں، کوئی ایک بکری مل جائے گی، ہم اس کا دودھ دھوئیں گے یا گوشت کھا لیں گے، چلیں گھر کا جو فاقہ ہے یہ تو ختم ہوگا۔ وہ آئیں شام کے وقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور لمبا واقعہ میں مختصر کرتا ہوں، یاد دہانی کے لیے پہلے بھی یہ بتایا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ دعاؤں پہ کتنا لایا اپنی اولاد کو۔ ایک بندے کی بیٹی بھوکی ہو 3 دن سے، اس کے نواسے بھوکے ہوں 3 دن سے، داماد بھوکا ہو 3 دن سے، اور بیٹی آ کر کہے ابا جی آپ کے پاس یہ ہے، ان کے پاس پڑا بھی ہے مال کہ مجھے یہ دے دیں، اور ابا کیا فرما رہے ہیں بیٹی لینی تو یہ لے جاؤ لیکن اس سے بہتر چیز نہ دے دوں، ابا جی وہ کیا ہے، یہ دعا لے جاؤ۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ مجھے دعا ہی دے دیں۔ بھوکی لوٹ آئیں گھر 5 کلمے لے کر، یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوۃ المتین یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ کہا یہ 5 کلمے اللہ دنیا میں بھی کسی کا محتاج نہیں کریں گے اور آخرت میں بھی اللہ عزتوں کے تاج سر پہ رکھ دیں گے۔ تو کہا ابا جی یہ 5 کلمے دے دیں، میں رات بھوکی گزار لوں۔ تو اس والد کا دیکھیں
اگر دعا کی اتنی اہمیت تھی تبھی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کی بھوک کو دیکھا، چہرے کے پیلے پن کو دیکھا، نواسوں کو روتے دیکھا، پھر بھی کہا نہیں بیٹی یہ کلمے پڑھو۔ سیدنا عثمان بن عفان، اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکسینیشن بھی دی بندوں کو، حفاظت کی تدبیریں بھی دیں، حفاظت کی دعائیں بھی دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح و شام یہ والی مشہور دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ 3 مرتبہ صبح پڑھ لے، 3 مرتبہ شام کو پڑھ لے تو دنیا کی کوئی بھی آفت اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اسی طرح دعائے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی جمعے پہ میں نے بیان کی ہے، تو اس کو بیان کرنا الگ چیز ہوتا ہے، یاد کرنے کی کوشش کریں۔ جو بڑے ہیں وہ لکھ کے جیب میں ڈال لیں، جو نوجوان ہیں وہ یاد کریں، اپنے گھروں میں زندگی میں معمول بنائیں کہ آنکھ کھلے تو زبان پہ یہ کلمہ والحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، بستر اوڑھ رہے ہیں تو فوراً زبان پہ آ جائے اللہم بسمک اموت واحیا، گھر سے قدم نکلا نہیں زبان پہ آ جائے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، سواری پہ بیٹھے نہیں تو زبان پہ آ جائے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ۔ جب طبیعت میں یہ آ جائے گی تو پھر اللہ کی رحمتیں خود بخود ہی متوجہ ہونے لگ جائیں گی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ بھی اپنے صحابہ کو سکھائی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر، یہ بڑی اہم بات ہے، آپ سننا بھی اور ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کرنی۔ ہماری نمازیں اصل میں وہ جو میں نے پہلے بات کی، جو اسپرچول لنک تھا نا وہ ختم ہو گیا اللہ کے ساتھ، نمازوں کے اندر بھی۔ ویسے تو حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی بندہ چل بھی رہا ہے نا پھر بھی وہ اللہ سے مانگتا رہے، وہ جو بھی کر رہا ہے وہ اللہ سے اپنے آپ کو مانگنا نہ چھوڑے، یعنی ہر وقت زبان پہ کوئی نہ کوئی بات رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز بنیادی طور پہ خود ایک ساری دعا ہے، الصلاۃ کا معنی بھی دعا ہے۔ تو جو نماز ہے نا، نماز کو میں یہ کہتا ہوں کہ نماز ایک اپلیکیشن ہے، ایک عرضی ہے، ایک درخواست ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب بھی ٹینڈر آتے ہیں یا جابز آتی ہیں یا داخلے آتے ہیں بچوں کے، تو انہوں نے لکھا ہوتا ہے جی آپ فلاں تاریخ تک اپلیکیشن سبمٹ کریں گے، اگر اس کو آپ نے اس کا فلفل جو کرائٹیریا اس کو پورا نہ کیا تو یور اپلیکیشن ریجیکٹ، آپ کی درخواست وہ نظر انداز کر دی جائے گی، اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ نماز بھی ایک درخواست ہے، ایک اپلیکیشن ہے۔ ہم نے اللہ کے سامنے شروع سے لے کے اللہ کی تعریف، اللہ کے سامنے اپنی اپلیکیشن ڈال رہے ہیں کہ اللہ مجھے آج یہ حاجت ہے، آپ اس کو پورا کر دیجیے۔ تو ساری کی ساری نماز دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں مختلف دعائیں، تو نماز تو ہم جو عام پڑھتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان کی جو دعا، بالخصوص ہمارے ہاں وہ متروک ہو چکی، لوگ نہیں پڑھتے، نہ امام پڑھتے نہ مقتدی پڑھتے ہیں۔ امام پڑھ لے تو تھوڑا سا گیپ پڑ جاتا ہے، پھر مقتدی پیچھے پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں دعا آتی نہیں ہوتی، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اسی طرح جب رکوع سے اٹھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، امام نے کہا ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد، مختلف الفاظ ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی، پیچھے صحابہ میں سے ہم روٹین میں سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا لک الحمد پڑھتے تھے، ایک صحابی نے اضافہ کر دیا حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد پوچھا کہ اضافے والی دعا کس نے پڑھی تھی؟ تو وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے پڑھی تھی۔ تو آپ نے فرمایا تمہاری دعا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس دعا کو لکھنے کے لیے 30 سے زیادہ فرشتے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے کہ نہیں اس کے کلمے پہلے میں لکھوں گا، پہلے میں۔ ہم کیا کرتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اللہ۔ نماز بھائی ایک اپلیکیشن ہے، اس کو صحیح طریقے سے سبمٹ کریں اللہ کے حضور۔ ٹائم نکال کے نماز پڑھ، مجبور ہو کے نماز پڑھنے نہ ہے، ٹائم نکال کے نماز پڑھنا ہے، ذہنی طور پہ تیار ہو کے کہ مجھے اتنا وقت نماز کے لیے لگے گا۔ اگر آپ ذہنی طور پہ تیار نہیں ہیں تو پھر جب تیار ہوں تب نماز پڑھیں، ٹکر مارنے سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ 2 سجدوں کے درمیان کی دعا، ایک سجدہ کیا آپ بیٹھے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی ورفعنی واہدنی واجبرنی، کتنے خوبصورت کلمات ہیں۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے ہدایت دے،
میرے اوپر رحم فرما، اے اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا کر، دنیا میں اگر وجبرنی میرے لیے کوئی مشکلات ہیں تو اس سے نکلنے کا میرے لیے راستہ آسان کر دے۔ اب سجدے میں سب سے قرب کی حالت ہوتی ہے اللہ کے قریب، سجدہ اللہ کے قرب کی حالت ہے۔ اب اللہ کے قرب سے اٹھے ہیں، یہ دعا کی، پھر قرب میں چلے گئے، تو بتائیں پھر دعا قبول نہ ہوگی؟ یقیناً قبول ہوگی، لیکن ہمیں مانگنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ دعائیں یاد کریں، ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ترجمہ یاد ہو دعا کا پھر زیادہ اثر ہوگا، کہ آپ کو بھی تو پتہ ہو کہ میں اب کیا مانگ رہا ہوں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ میرے لیے حلال کافی کر دے، حرام سے بچا لے۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور اے میرے رب مجھے اپنے سوا دنیا میں کسی کا بھی محتاج نہ کرنا۔ کتنا یعنی شاہی کلمہ ہے، یہ سکھانے والا اللہ ہے۔ جو ذات آپ کو یہ سکھا رہی ہے اس نے دینا تھا تو سکھایا تھا نا جی، نہ دینا ہوتا تو دعائیں نہ بنائی جاتی، دعائیں نہ سکھائی جاتی۔ تو صبح شام کی جو دعائیں ہیں کتابیں مل جاتی ہیں، اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اس کو پھر پڑھیں، 2 4 دفعہ 10 دفعہ پڑھیں گی تو وہ پھر روٹین میں آ جائیں گی۔ جیسے آنکھ کھلے جاگنے کی دعا، گھر سے باہر نکلے گھر کی دعا، موٹر سائیکل پہ بیٹھے تو آپ فوراً دعا زبان پہ جاری ہو جائے۔ اللہ تو بخشش کے بہانے دے رہا ہے۔ اب بازار میں جاتے ہیں، چوتھا کلمہ پڑھ لیں، 10 لاکھ نیکیاں، ایسے ہی نا جی، 10 لاکھ سیدھے کھاتے میں، 10 لاکھ ایسے بازار میں انٹر ہو رہے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ کتنے دفعہ ہم دن کو بازار میں جاتے، 10 چکر بھی لگے تو 1 کروڑ روز کی نیکیاں، اتنے تو بندہ گناہ ہی نہیں کر سکتا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ آخری بات یہ کہ نماز کی جو دعائیں جو میں نے بتلائی ہیں نا، ان کو یاد کریں ضرور، اور نماز کے اندر ان کو پڑھا کریں۔ دوسرا، نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستقل فجر اور مغرب کے بعد سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، 3 دفعہ ان کی تلاوت فرماتے تھے۔ باقی نمازوں کے بعد 1 مرتبہ، ظہر عصر عشاء، فجر اور مغرب کے بعد جب سلام پھیر دیا تو 3 مرتبہ ان تینوں صورتوں کی تلاوت۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، یہ دعا پڑھنا۔ چوتھا کلمہ پڑھنا فرض نماز کے بعد، 10 لاکھ نیکیاں۔ یہ تینوں صورتیں پڑھنا، ہر قسم کی آفت سے حفاظت۔ سید الاستغفار صحیح بخاری، جو بندہ صبح 5واں کلمہ پڑھ لے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ، یہ والا، یا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، دونوں کلمے، دونوں میں سے کوئی پڑھ لے صبح 5واں کلمہ سید الاستغفار، اگر شام تک اس کی موت ہو جاتی ہے سیدھا جنت میں، میرے نبی نے فرمایا۔ اس سے بڑی بھی کیا زمانہ چاہیے؟ اور اگر وہ شام کو پڑھ لے اور صبح تک رات کے کسی حصے میں اس کی موت ہو جائے تو وہ سیدھا ہی جنت میں۔ اچھا، اب آپ یہ فیصلہ کریں کہ موت کے تو یہی 2 وقت ہیں، یا صبح سے لے کے شام تک کسی وقت میں ہوگی، یا شام کو دعا پڑھی ہوگی تو صبح تک کسی وقت میں ہوگی۔ اگر دونوں پڑھے ہوئے تو اللہ بخش دیں گے۔ اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اپنی نسلوں کو دعائیں سکھانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔